أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق اللہ العظیم. انا عرضنا الامانۃ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک ہم نے پیش کیا اپنی امانت کو علی السماوات آسمانوں پر، والارض زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین پس انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے، وہ ڈر گئے. وحملها الانسان اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ امانت سے مراد احکام الہی، اور بعض مفسرین کرام نے اس کو کلام الہی بھی لکھا ہے، یعنی کہ قرآن کریم. حقیقتاً آسمان بھی بہت بڑا ہے اور جسمانی لحاظ سے زمین بہت بڑی ہے اور پہاڑ بھی کتنے بلند ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی اس حکم کو، اللہ کی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ڈر گئے کہ ہم سے امانت میں اگر خیانت ہو گئی تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوگا. لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور انسان بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ امانت کتنی بڑی ہے. قرآن کریم کا جلال جو ویڈیو جو وائرل ہو چکی ہے، ایک بلی پیارا سا اور چھوٹا سا جانور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانور سے بڑی محبت کی ہے، اور بڑی شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش آئے. جب بھی بلی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اپنا برتن، وضو کے لیے جو پانی لے جا رہے تھے، اس وضو کے برتن کو بلی کے سامنے جھکا دیا، اور بلی نے اس برتن سے پانی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانور، اس بلی کے ساتھ اتنی شفقت کی ہے. تو بلی نے جب اللہ کے کلام کو سنا تو اللہ کے کلام کے اندر اتنا جاہ و جلال ہے، بلی نے بھی اس جاہ و جلال کو محسوس کیا، اور جو قاری صاحب تلاوت کرنے والے تھے ان کے ساتھ محبت سے پیش آئی اور ان کے ساتھ انس کیا، اور اس قاری صاحب نے بھی اس بلی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. جب بلی اوپر چڑھنے لگی تو انہوں نے اپنی باؤں کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اس بلی کو جو ہے اس اپنے کندھے پر چڑھنے کے لیے مدد کی، اور بلی کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گئی، اور قاری صاحب کو بوسہ بھی دیا منہ پر، اور اللہ کے کلام کو سنا. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے کلام کو نہیں سنتے، تم آرام کر رہے ہو، تم اپنی آرام گاہوں میں سکون کر رہے ہو اور سو رہے ہو، تم اللہ کے کلام کو نہیں سنتے. اگر میں جانوروں کو شعور عطا کر دوں تو جانور میرے کلام کو سن کر اس کے جاہ و جلال کو محسوس کر سکتے ہیں. تو اے انسان، تم بھی اللہ کے جاہ و جلال کو محسوس کرو اور اللہ کے کلام کو انہماک کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنو. جانور بھی اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے جاہ و جلال کو پسند کرتے ہیں،
مسلمانوں اس پیغام کو سمجھو، صرف اس ویڈیو کو جو ہے ایک حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اس پیغام کو سمجھو کہ ایک بلی نے اللہ کے کلام کے جاہ و جلال کو محسوس کیا، لیکن تم اللہ کی کلام کی جاہ و جلال کو محسوس نہیں کر رہے، اور تم نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کے کلام کے اندر کتنی جاہ و جلال ہے، اور کتنی اللہ کے کلام کے اندر ایک قرآن کریم کے اندر اٹریکٹ کرنے کا مادہ ہے، اپنی طرف مائل کرنے کی طاقت ہے کہ اللہ کا کلام اپنی طرف ہر ایک کو مائل کر سکتا ہے، کافروں کو بھی مائل کر سکتا ہے، اور جو اللہ کے کلام کو مانتے نہیں ہیں ان کو بھی مائل کر سکتا ہے، اور ان جانوروں کو بھی مائل کر سکتا ہے جو شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے کلام کے جاہ و جلال